اللہ رب العزت نے کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کسی کو بھی کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ کے اذن کے۔ جس کو جو بھی مصیبت پہنچی ہے یا پہنچ رہی ہے یا پہنچے گی وہ اللہ کے اذن اور اجازت سے ہی پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا مصیبت جو ہے وہ خود نہیں آتی، وہ مؤثر حقیقی کے اثر پیدا فرمانے کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مصیبت اور بلا سب سے زیادہ کن پر آتی ہے؟ سب سے زیادہ مصیبت اور بلا کن پر آتی ہے؟ فرمایا سب سے بڑھ کر مصیبت اور بلائیں جو ہیں وہ انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو بہتر ہے اور پھر جو ان کے بعد بہتر ہے۔ آپ انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں کہ کس طرح امتحان کے ساتھ، بلاؤں کے ساتھ، آزمائش کے ساتھ جو بھری پڑی ہے، اور فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء پر آزمائش آتی ہے، امتحان لیا جاتا ہے، پھر جو بہتر ہے، پھر جو بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کو مصیبت دے کر آزماتا ہے، چیک کرتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ اگر بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کو اجر دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ ناشکری کرتا ہے تو اجر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کے حوالے سے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد اور عورت کے جان، مال اور اولاد میں مصیبت اور بلا جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ لیکن رہتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی بندے کو جو مصیبت اور بلائیں، آزمائش پہنچتی ہیں، بندہ ان پر صبر کرتا رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر پہنچتا ہے۔ اور اگلی روایت میں فرمایا کہ بندے کے لیے علم الہی میں کوئی مرتبہ جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے کہ اس بندے کو فلاں مرتبے میں جگہ دینی ہے جنت میں، لیکن بندہ اپنے اعمال کے ذریعے اس منصب تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا۔ اعمال میں کمزوری ہے اور غفلت ہے، سستی ہے، اور بندہ اس رتبے کو نہیں پہنچتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اس بندے کو بدن یا مال یا اولاد میں ابتلا فرما دیتا ہے، یا تو وہ خود بیمار ہو جاتا ہے، یا اسے مالی جو ہے مسائل لاحق ہو جاتے ہیں، یا اس کی اولاد میں جو ہے وہ آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اولاد بیمار ہو گئی اور کبھی اولاد فوت ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت اس بندے کو آزماتا ہے اور چیک کرتا ہے، پھر بندہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، اس صبر پر جو ہے وہ پھر اجر کے طور پر بندے کو اس کے مقام جو ہے وہ جنت میں اس کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کی منزل تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعنی مصیبت پر صبر کرنا اس کا بہت بڑا اجر ہے کہ جو اس کو مقام و مرتبہ اس کے عمل کی کمی کی وجہ سے نہیں مل رہا تھا، وہ مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے وہ مقام جو ہے اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ جب قیامت کے دن مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا، اتنا اجر و ثواب اور اتنا مقام و مرتبہ، اتنا ان کا جو ہے وہ شان و شوکت دیکھ کر جو پرسکون زندگی گزاری ہوگی جنہوں نے دنیا میں، اور ان کی اتنی آزمائش نہیں ہوئی، مصیبتوں سے وہ محفوظ رہے، وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہماری جلدوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا، کم از کم آج ہمیں یہ مقام و مرتبہ تو نصیب ہو جاتا۔
تو اللہ رب العزت بندے کا بہت مخلص ہے، بہت مخلص ہے۔ بندے کو اللہ رب العزت جس حال میں بھی آزماتا ہے اسے نوازتا ہی نوازتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ صبر کرے، اور صبر جو ہے ان اللہ مع الصابرین، قرآن کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی معیت جو ہے وہ بالکل 100% ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ کی معیت انہیں حاصل ہے، تو اس لیے صبر جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مسلم شریف کے حوالے سے غالباً یہ حدیث پاک ہے، اور اللہ رب العزت بندے سے سوال کرتا ہے، فرشتوں سے سوال کرتا ہے بندے کے متعلق کہ کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا ہے؟ تم نے میرے بندہ جو ہے اس کے بچے کی روح کو تم نے قبض کر لیا ہے؟ فرشتے کرتے ہیں ہاں جی بالکل، اور فرمایا کہ تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو جو ہے وہ چھین لیا اور اس کی روح کو قبض کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں بالکل یا اللہ، ہم نے اس بندے کے دل کے ٹکڑے کو جو ہے اس کی روح کو قبض کیا اور وہ فوت ہو گیا۔ فرمایا کہ اس عمل پر پھر میرے بندے کا اظہار کیسا تھا؟ میرے بندے نے صبر کیا یا شکر کیا یا بے صبری اور ناشکری کی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے بندے نے تیری حمد و ثنا کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، نہ بے صبری کی نہ ناشکری کی۔ فرمایا کہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھا جائے۔ مصیبت پر، اپنے بچے کے فوت ہونے پر اس نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شکر ادا کیا، ناشکری نہیں کی، صبر کیا اور اللہ کی طرف اس نے رجوع کیا، تو اس پر انعام یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ جنت میں ایک محل جو ہے وہ تعمیر کیا جاتا ہے اور اس کو بیت الحمد کہا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں جن کے بچے جو ہیں وہ بچپن میں فوت ہو جائیں ان کے لیے بہت تسلی ہے۔ ابو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آپ کے علم میں کوئی ایسی حدیث ہے جو حضور نے آپ کو بتائی ہو جو میرے لیے تسلی کا سبب بنے، جس کی وجہ سے میرے لیے اس صدمے کو برداشت کرنا آسان ہو جائے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اس کے متعلق جو ہے وہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ بندے کا جو نابالغ بچہ نابالغی کی عمر میں فوت ہوتا ہے وہ جنت میں 8 دروازوں سے اس کا استقبال کرتا ہے، 8 دروازوں سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو، اور مختلف احادیث پاک میں اس مضمون کو دہرایا گیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور بچہ اس کے ساتھ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بچے سے محبت کرتے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے اس بچے سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس بندے نے حضور کو دعا بھی دی کہ یا اللہ رب العزت آپ سے محبت فرمائے، حضور کو دعا دی، اور وہ روانہ ہو گیا، چلے گیا۔ حضور نے بھی اسے دعا دی، کچھ عرصہ وہ دکھائی نہ دیا۔ حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ بچہ اور اس کا والد، اس کا کیا معاملہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کا بچہ تو فوت ہو گیا ہے۔ حضور سے اس بندے کی جب ملاقات ہوئی، حضور نے اسے تسلی دی اور فرمایا کہ تم یہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ جب تم فوت ہو جاؤ اور جنت تک پہنچو تو تمہارا بیٹا پہلے سے تمہارا استقبال کرنے کے لیے موجود ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے دکھی دلوں کی جو ہے وہ مداوا بنے ہیں اور تسلی دی ہے، اور ان کو اس حزن سے نکالنے کے لیے بہت فرامین جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے 3 بچے نابالغی کی عمر میں فوت ہو جائیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت ان بچوں کی وجہ سے والدین کی بخشش فرما دے گا، ان کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضور
اگر کسی کے 2 بچے ہوں، میرے بھی تو 2 فوت ہوئے ہیں، اگر کسی کے 2 فوت ہوئے ہوں تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی شان ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہترین قاری صحابہ کرام میں سے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا فوت ہوا ہے، ایک بیٹے کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ ایک بیٹے کے لیے بھی یہی جو ہے وہ انعام ہے اور اکرام ہے اور اسی کا یہی اعزاز ہے۔ فرمایا کہ لیکن لازم یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مصیبت پہنچے بندہ اس پر صبر کرے، بندہ اس پر صبر کرے۔ اگر شروع میں ناشکری کی، بے صبری کی تو پھر وہ اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مصیبت اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے، آسانی بھی ادھر سے ہی ملتی ہے، تنگی بھی ادھر سے ہی آتی ہے، اور بندے کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور ناشکری اور بے صبری ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اب چند ایک مسائل جو ہیں وہ ضروری ہیں، ہم ان کی طرف بھی آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسری آیت جو میں نے پڑھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ رب العزت تمہارے مال اور اولاد کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے، کہ تمہارا مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے، تمہارے لیے امتحان کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مال کے ذریعے بھی آزماتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو تھوڑا دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اولاد کے ذریعے بھی بندوں کو آزماتا ہے، کہ کسی کو اولاد نہیں دیتا پھر اس کو دیکھتا ہے کہ یہ کس حال میں میرا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے۔ کسی کو اولاد دے دیتا ہے پھر اس کو چیک کرتا ہے کہ یہ صرف اپنی اولاد میں ہی مصروف ہے یا میری طرف بھی متوجہ ہے، اور پھر کبھی اس اولاد کو واپس لے کر جو ہے وہ چیک کرتا ہے کہ کہیں اس بندے کے دل میں مجھ سے زیادہ اپنی اولاد کی محبت تو داخل نہیں ہو گئی۔ تو مال اور اولاد بندے کے لیے امتحان کا سبب ہے اور اس کے ذریعے بندے کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تیسری آیت میں نے جو پڑھی وہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا۔ کسی بھی جان پر اللہ رب العزت نے اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ جس کی اس کو طاقت نہ دی گئی ہو، جتنی طاقت دی گئی ہے اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اسلام میں اگر ہم احکام میں غور کریں تو جس بندے کے اندر جتنی طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، اتنا ہی وہ مکلف ہے۔ ہم نماز کو دیکھیں، اگر بندہ رکوع سجود پر قادر ہے تو وہ کھڑا ہو کر پڑھے، اور اگر بندہ رکوع سجود پر قادر نہیں ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، معذوری ہے، تو اس کو حکم ہے کہ تم بیٹھ کر پڑھ لو۔ کیوں کہ وسعت میں کمی آئی ہے تو احکام میں بھی جو ہے وہ نرمی آ جائے گی۔ اگر بندہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ اسی طرح اگر مال ہے اور صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، سال بعد اس کی زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ تو چونکہ اس میں وسعت ہوگی تو وہ اس چیز کا پابند ہوگا، اور جس کے پاس وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ اس چیز کا پابند نہیں ہے۔ حج کو دیکھ لیں، مال ہے، صحت ہے، راستہ پر امن ہے، شرائط پائی جاتی ہیں، آپ کو مکمل طاقت حاصل ہے، وسعت ہے، آپ پر حج فرض ہے۔ اور اگر آپ کو طاقت حاصل نہیں ہے، راستہ پرامن نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے جانے کے لیے، صحت نہیں ہے، جا نہیں سکتے، اور بیمار ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، آپ وہاں جو ہے وہ معاملات کو نہیں پورا کر سکتے، تو آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، شرائط پوری نہیں ہے، آپ پر فرض نہیں ہے۔ تو جس بھی حکم کو دیکھیں گے اللہ نے پہلے طاقت دی ہے، پھر اس کا جو حکم دیا ہے اس کا پابند کیا ہے۔ یہ فرائض کی مثالیں میں نے دی ہیں، نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے معاشرے کی طرف۔ یاد رکھیں ایصال ثواب، قلخانی شریف، یہ سارا کچھ نفلی عبادت ہے، یہ نفلی عبادت ہے، اور میں نے فرضی مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے کہ بندے کو جتنی طاقت ہے اتنا ہی وہ مکلف ہے،
اور جس چیز کی بندے کو طاقت نہیں ہے بندے کو اس چیز کا مکلف نہیں کیا گیا، یہ فرائض میں ہے۔ تو نوافل میں تو اس سے بھی زیادہ آسانی ہے، اس سے بھی زیادہ آسانی ہے کہ اگر بندہ آسانی کے ساتھ نوافل پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، اس کے لیے بہتر ہے۔ ایصال ثواب کر سکتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت ہے، خرچ کرے اور اپنے مرحومین کے لیے جو ہے وہ بھلا کرے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کمزور ہے، طاقت نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو اس کو شریعت نے پابند نہیں کیا کہ تم قرضے اٹھاؤ اور کلخانیاں کرو۔ باقاعدہ فقہا نے منع فرمایا ہے، علماء اس چیز سے منع کرتے ہیں کہ قرضہ اٹھا کر کلخانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر بندے کے پاس مال ہے لیکن صرف اتنا ہے کہ جو اپنی ضروریات کا ہے، اگر اس کو کلخانی میں خرچ کرے گا تو خود جو ہے وہ تنگ ہوگا، تو اس پر بھی کلخانی لازم نہیں ہے۔ کلخانی سے میری مراد مروجہ کلخانیاں ہیں۔ باقی اگر ہم لفظ کلخانی کو سمجھیں تو اس کا اصل اس کے لفظ میں ہی ہے۔ کلخانی کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم میں جتنی صورتیں کل کے ساتھ شروع ہوتی ہیں ان کو بندہ پڑھ لے، اگر ساری نہیں پڑھ سکتا، جتنی آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہیں وہ پڑھ لے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا قل هو اللہ احد تو پڑھ سکتا ہے۔ تو خانی یہ جو ہے فارسی کا لفظ ہے، کل خانی کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھ کر سورۃ اخلاص پڑھنا، جمع ہونا، بیٹھنا اور بیٹھ کر سورہ اخلاص پڑھنا، اور جو بندہ فوت ہوئے اس کے لیے سارے ثواب کر دینا، صرف اتنا اس کا معنی ہے۔ باقی جتنی طاقت ہوگی اتنی وسعت ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ خرچ کریں، کھانے شانے پکائیں، فقیروں کو کھلائیں، مستحقین لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو کھلائیں، اور جتنا مرضی خرچ کریں، اس میں مطلب ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو وسعت نہیں ہے تو شریعت نے آپ کی گردن پر تلوار بھی نہیں رکھی کہ آپ مقروض ہوں، آپ اپنے گھر کے دانے جو ہیں وہ لوگوں کو کلخانی میں کھلا دیں اور سارا سال جو ہے وہ خود تنگ ہوں۔ اسلام میں سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جو ہے وہ جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، کسی کو جو ہے وہ زبردستی مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے جو لوگ وسعت نہیں رکھتے ان پر مالی لحاظ سے خرچ کرنا لازم نہیں ہے، ویسے بھی لازم نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، جو کر سکتا ہے کرے۔ لیکن جو غریب ہے اس کے لیے زیادہ تاکید ہے کہ وہ قرضے شرزے اٹھا کر لوگوں کو کھانا نہ کھلائے، لوگ جمع ہوں اور زبانی کلامی کلخانی شریف جو ہے وہ اس طرح ہو، ذکر و اذکار ہوں، اور سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور درود پاک، واعظ و نصیحت، اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مرحومین کے لیے بندہ ایصال ثواب کر سکتا ہے، اور یہ بالکل جائز ہے۔ کھانا کلخانی کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے معاشرہ اس چیز کو سمجھے کہ کسی کی کمر کو توڑنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کو مجبور کریں، یا اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو ہم کہیں گے یار یہ بھی کوئی کلخانی ہے، ہم نے چاول تو کھایا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کلخانی میں چاول لازمی نہیں ہے۔ کلخانی کا مطلب ہے کہ جمع ہوں اور قل هو اللہ احد پڑھیں اور مرحوم کے لیے ایصال ثواب کریں، کلخانی ہو گئی ہے۔ اور باقی رہا کھانے کا معاملہ، کھانے کا جس کو جتنی وسعت ہے اتنا خرچ کرے، اگر کوئی کھلا سکتا ہے تو کھلائے، منع نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کھلا سکتا تو جو کھانا اس نے اپنے گھر اپنے بچوں کے لیے شام کے لیے تیار کیا ہے اسی پر قل هو اللہ احد پڑھ کر دعا مانگ لے، اس کی کلخانی ہو گئی ہے۔ اسلام میں تنگی نہیں ہے، اسلام میں جو ہے وہ اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے کہ آپ کو مال کی وسعت نہیں ہے تو آپ لازمی طور پر مال ہی خرچ کریں۔ یہ ہمارے رواج ہیں اور خدا را رواجوں سے باہر نکلیں۔ بہت سارے ایسے رواج ہیں کہ جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور میں اس پر ایک اور رواج کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ اگر بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس علاقے میں نے یہ رواج دیکھا ہے کہ سارے برادری والے وہ جو ہے وہ ایک ایک صافہ لے کر آتے ہیں، وہ کفن کے اوپر ڈالتے چلے جاتے ہیں، اپنا نام شام لکھا اور اس پر ڈال دیا۔ اس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس اس کا فائدہ ذہن میں ہو تو مجھے لازمی بتائے۔ شریعت میں جو کفن ہے اس کی مقدار متعین ہے کہ اتنا ہی کفن ہے۔ بندہ ہے 3 کپڑے، مرد ہے تو، عورت ہے 5 کپڑے، بس
اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر وسعت نہیں ہے، تنگی ہے، تو اس میں سے کم کیا جائے گا، اس میں سے کم کیا جائے گا. بندہ غریب ہے، وہ 2 چادریں لینے کی طاقت نہیں رکھتا، اسے کہا جائے گا ایک قمیض لے لے اور ایک چادر لے لے، بس کفن پورا ہے. کوئی لازم نہیں ہے. یعنی شریعت نے کفن میں بھی تخفیف رکھی ہے، جسے کفن کفایہ کہا جاتا ہے. یہ جو عام طور پر بتایا جاتا ہے یہ کفن سنت ہے اور ایک کفن کفایہ ہے. صحابہ کرام کے آپ ہسٹری کو دیکھیں کہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں اور ان کو کفن جو ہے وہ چادر بھی پوری نصیب نہیں ہوئی. یعنی یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے. کفن میں بھی فضول خرچی جائز نہیں ہے. اور ہم یہ جو معاملہ کرتے ہیں یہ سارے صافے شافے اکٹھے کر لیتے ہیں. جو ان کے پاس فوتگی ہوئی ہوتی ہے وہ ان صافوں کا کیا کرے، یا اس کا میت کو کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے اس صافے پر خرچ کرنے کے بجائے اگر تو جن کے ہاں فوتگی ہوئی ہے وہ غریب ہیں، مالی تعاون کریں، ان کے ساتھ مالی تعاون کریں. وہ بیچارہ، میں مطلب نیوٹرل بات کر رہا ہوں، کسی کو کوئی اختصاص نہیں کر رہا، کوئی میری گفتگو کا کوئی نشانہ یا محور یا مرکز نہیں ہے، عام جنرلی گفتگو ہے. بندہ بیچارہ شاید غریب ہو، اب وہ کفن کے پیسے کے لیے پریشان ہو اور آپ سارے اس کے لفافے اکٹھے کر رہی ہیں. اگر وہی صافوں کے پیسے آپ اس کی جیب میں ڈال دیں، وہ آسانی کے ساتھ جو اپنے معاملات کو حل کر لے. تو یہ شریعت میں اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے. میں نے نہیں کہیں بھی پڑھا کہ آپ صافے ڈالیں اور ان پر نام شام لکھیں. یہ صرف آپ کا رواج ہے، اور خدا را رواجوں کو چھوڑ دیں، رواجوں کو ترک کریں، اسلام کی طرف آئیں. صدیاں گزر گئی ہیں اسلام کو آئے ہوئے، صدیاں گزر گئی ہیں. اگر اب بھی ہم اسلام پر عمل نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اسلام کی طرف آئیں، ان صافوں شافوں کو چھوڑ دیں. جو چاہتا ہے کہ میں نے جناب لازمی صافہ دینا ہی ہے، پھر وہ ایسے لباس کا انتخاب کرے، ایسے کپڑے کا کہ جس کا لباس بن سکے. یعنی آپ صافہ دینا ہی ہے، آپ کہیں کہ جناب میں نے اس رواج کو نہیں چھوڑنا، پھر آپ سوٹ دیں، آپ سوٹ کا کپڑا دیں تاکہ وہ بندہ اس کو پہن تو سکے. یہ جو صافہ ہے یہ نہ اس کا لباس بن سکتا ہے یا نہ کسی کام آ سکتا ہے. تو اس رواج کو ترک کریں. اور پھر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو اس کی جو ہے وہ چارپائی کے نیچے دانے شانے رکھ دیتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے یہ بھی کہیں نہیں پڑھا آج تک. اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی کہیں نہیں پڑھا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے 20-25 سال محنت کرنے کے باوجود یہ بات نہیں پڑھی. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے صبح کتاب کھولی ہے اور بس میں رات ہی پیدا ہوا ہوں، یہ بات نہیں ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھا، تو یعنی 20-25 سالوں میں یہ چیز مجھے کہیں نہیں ملی. اور پھر اگر قبرستان میں تدفین کے بعد جو ہے واپس آتے ہیں تو پھر ان کو دروازے پر کھڑا کر کے ان کے چہرے پر جو ہے وہ پانی کے چھٹے چھٹے مارتے ہیں. یہ آپ کے سارے رسم و رواج ہیں. اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور پھر ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو جو ہے وہ کفن پورا نہیں آ رہا اور بندہ ہیلدی ہے، چادر جو ہے وہ پوری نہیں آ رہی، اس کو سلائی کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے یہاں جناب سلا ہوا کفن بالکل جائز نہیں ہے. کئی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ کفن آیا پڑا ہے، چادر تھوڑی سی چھوٹی ہو گئی ہے، نہیں جی یہ قابل استعمال نہیں ہے، نیا کفن لے کر آئیں. سختی نہیں ہے. اور باقاعدہ شریعت نے پابند کیا ہے وہ رسا کو کہ جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے مال سے جب کفن خریدنے لگو تو اس حیثیت کا کفن خریدو کہ جس حیثیت کا لباس وہ زندگی میں پہنتا تھا. آپ اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں اچھا خرید سکتے، کیونکہ یہ اسراف ہے اور فضول خرچی ہے. یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کفن میں بھی جائز نہیں ہے، کفن میں بھی جائز نہیں. بندہ فوت ہوا بیچارہ، وہ غریب آدمی ہے، سادہ سا لباس پہنتا تھا، اور جب کفن خریدنے گئے تو جناب اعلیٰ قسم کا لٹھے کا کفن خرید لیا. جائز نہیں ہے. جس قسم کا وہ لباس پہنتا تھا اسی قسم کا لباس خریدیں اور اس کو کفن دے دیں. اور پھر جو غیر ضروری چیزیں ہیں، میں اپنے معاشرے کے رسم و رواج سے بہت زیادہ تنگ ہوں، بہت زیادہ تنگ ہوں. ہم نے اپنے گلے میں بہت زیادہ مصیبتیں ڈال رکھی ہیں. اسلامی احکام جو ہم پر لازم ہیں ہم ان سے زیادہ اپنے رسم و رواج میں بند ہیں. آپ نے کفن خریدنا ہے، آپ کو نیا صابن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نیا سرما لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو ہے وہ نئی شیمپو لینے کی ضرورت نہیں ہے، نیا تولیہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نئے لوٹے شوٹے لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں.
میں امیروں کے لیے بات نہیں کر رہا، امیر چاہے 100 لوٹے لے کر اس کا غسل کروا دے اپنے میت کا، کوئی حرج نہیں ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، لیکن یار ایک غریب پر جو ہے وہ اتنا ظلم تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور غریب بھی خدا را اپنے آپ کو اسلام کے تابع کرے، وہ لوگوں سے ڈر جاتا ہے، یار میں نے اگر نیا صابن نہ لگایا، معاشرے والے کہیں گے پرانے صابن سے جو ہے میت کو نہلا دیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر وہ جو صابن ہے وہ گھر میں استعمال ہو سکتا ہے، وہ جو فوت ہو گیا ہے بندہ، اس کا لباس گھر والے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اتنا خوف ہے کہ جناب کسی نے وہ صابن استعمال کر لیا وہ تو نہ بچا، پھر جو بندہ فوت ہو گیا اس کا لباس اگر کسی نے پہن لیا بس اس کا پیچھے نمبر لگ گیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یار، توہمات سے باہر نکلیں، اللہ پر یقین کامل رکھیں۔ آپ کی جو زندگی اللہ نے لکھی ہے اس سے پہلے نہ آپ کو کوئی مار سکتا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ ان توہمات سے باہر آئیں، کفن جو سنت ہے اتنا لیں، اور پھر اس کے بعد میں نے کئی چیزوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، باقی جو چیزیں ہیں اپنے گھر کی ضروریات میں سے آپ نکال سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے پاس نیا کفن لینے کی طاقت اور وسعت نہیں ہے، وہ گھر سے اپنی پرانی چادروں کا کفن جو ہے وہ پہنا سکتا ہے۔ اتنی آسانی ہے اسلام میں۔ اگر آپ کے پاس سفید نہیں ہے آپ رنگین کفن بھی دے سکتے ہیں، سفید افضل ضرور ہے، لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی غریب آدمی ہے، تو یہ تو نہیں کہ جناب سفید ہی لے کر آئے، نیا ہی لے کر آئے، گھر میں پرانی چادریں استعمال شدہ پاک صاف دھوئی ہوئی ہیں، آپ ان کا کفن دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں حالت کیا ہے، غسل دینے کے بعد جسم کو خشک کرنے کے لیے، جس کو ہم خشکا کہتے ہیں، وہ کفن سے کپڑے سے ہم کٹوا لیتے ہیں، جبکہ میرے حساب سے وہ کپڑا جو ہے وہ بدن کو صحیح طریقے سے خشک بھی نہیں کرتا، مایا لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ پانی جذب بھی نہیں کرتا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کا صاف ستھرا تولیہ جو ہے اس سے میت کو جو ہے وہ خشک کریں، اس کا پانی جذب کریں۔ اگر خشک کرنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے کریں، لیکن ہم صرف رواجوں کی پابندی میں جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں۔ وہ خشکا سا لیا 1 میٹر کا، اس کے ساتھ موٹا موٹا سا بونج دیا اور اوپر سے جو ہے وہ کفن پہنا دیا، آدھا کفن جو ہے وہ گیلا ہے آدھا سوکھا ہے، اور ہم رواج پورا کر کے تسلی کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی لازمی نہیں ہے۔ اور پھر غسل دیتے ہوئے ستر پوش جسے آپ کہتے ہیں، یہ رنگین ہونا چاہیے، ستر پوش رنگین ہونا چاہیے، اور مرد کا جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، گھٹنا سمیت یہ مرد کا ستر ہے۔ چاہے بندہ زندہ ہے چاہے بندہ فوت ہو چکا ہے، کسی حالت میں بھی کسی دوسرے کا اس کے ستر کو دیکھنا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کوئی شرعی مجبوری ہو یا طبعی عذر ہو تو اس کے علاوہ۔ غسل دینے والے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ غسل دیتے ہوئے اس کے ستر کی طرف نگاہ کرے۔ اور ہمارے ہاں جو کفن کا بالکل پتلا سا کپڑا ہوتا ہے اور اس میں مایا لگا ہوا ہے، اور رواج کیا ہے، ہم نے سارا کچھ اسی سے نکالنا ہے، خشکا بھی وہیں سے نکالنا ہے، ستر پوش بھی وہیں سے نکالنا ہے۔ وہ بالکل پتلا سا کپڑا ہوتا ہے، جیسے جسم پر ڈالتے ہیں اوپر سے پانی پڑا وہ بالکل سارا شرمگاہ ظاہر ہو رہی ہے، اور کسی کو لحاظ نہیں ہوتا قریب کھڑے ہونے والوں کو کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کا خیال کریں۔ اور اگر اس کو سائیڈ پہ کر کے کوئی پرانا رنگین کپڑا ڈال دیا جائے، او صحیح ہے تو پرانا ہے، یہ کہاں آپ لے آئے ہیں، نیا کپڑا جو ہے وہ ہونا چاہیے، کوئی لازمی نہیں ہے۔ گھر سے پرانا صافہ رنگین آپ استعمال کر سکتے ہیں، پرانا دوپٹہ جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ ستر پوش کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور لیکن اس کا ستر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ جناب اتنا باریک ہو کہ اس کے اندر سے پانی گزر جائے، یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے کپڑے کے اندر سے پانی گزارنا ہے؟ کپڑے کو اٹھا کر سائیڈ سے بن دیکھے جو ہے وہ پانی بہایا جاتا ہے جسم پر، یعنی وہ کپڑا اتنا باریک نہیں ہونا، کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے بالکل ہلکا سا رومال ہی لے کر آئیں تاکہ اس کا جسم چاہے نظر آتا رہے، لیکن پانی تو سرایت کر رہا ہے۔ پانی کا سرایت کر کے پہنچانا ضروری نہیں ہے، موٹا کپڑا ہو رنگین ہو اس کا ستر چھپانا فرض ہے۔ باقی رہا غسل کا معاملہ، وہ کپڑے کی ایک سائیڈ کو آپ اٹھا کر بن دے کے لوٹے کے ساتھ ڈبے شبے کے ساتھ آپ پانی پہنچا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کا ناک میں جو ہے وہ پانی ڈالنے کے لیے یا منہ میں پانی ڈالنے کے لیے روئی کا استعمال بھی نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ روئی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اسلام میں یہاں تک جو ہے وہ حکم ہے اسراف سے بچنے کا۔
کیوں کہ ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں ان کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور قرآن کریم میں کہا گیا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، تم فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کرنے والا کبھی بھی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، اللہ کی محبت اسے نصیب نہیں ہو سکتی، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اپنے رسم و رواجوں سے باہر نکلیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جس بندے پر کوئی معاملہ پیش آیا ہے، جب تک وہ خود اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار نہیں بنے گا، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میں کہوں کہ جناب میں تو اپنے رسم و رواج پورے کر لوں، اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اس رسم و رواج کا بائیکاٹ کریں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جس بندے کے ساتھ مطلب یہ فوتگی والا لازمی نہیں ہے، شادی کے معاملات ہیں، یہ دیگر معاملات ہیں، ہم ان میں اپنے رسم و رواج میں اتنے پابند ہیں کہ اگر ہم نے ان کی پابندی نہیں کی تو معاشرہ ہمیں نہیں چھوڑتا۔ تو یاد رکھیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت نے ہر بندے کو اس کی وسعت، طاقت اور قوت کے مطابق ہی مکلف بنایا ہے، اور اس کی طاقت وسعت سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس لیے یہ جو جمعراتیں ہیں، کلخانیاں ہیں، ایصال ثواب ہیں، یہ سارا کچھ جائز ضرور ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، یہ صرف مستحب ہے، صرف نفلی عبادت ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اسے مستحب کہہ سکتے ہیں، مباح ہے، جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی کو اتنا مجبور کرنا کہ اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ کسی نے نہیں کیا تو وہ گناہگار ہو گیا، گناہگار بھی نہیں ہوتا بندہ۔ ہاں آپ یہ ہے مالی طور پر نہیں کر سکتے، آپ ذکر اذکار کے طور پر کریں، واعظ و نصیحت کے ذریعے، جس طرح آپ یہ ایک محفل کا انعقاد تو ہے نا، اور کوشش کریں کہ چاہے بندہ غریب ہے چاہے امیر ہے، امیری غریبی کے فرق کو چھوڑ کر صرف مسلمان بھائی کی پریشانی میں پہنچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کچھ یہ بھی مسئلہ ہے، امیر بندہ فوت ہو گیا ہے یا اس کا کتا بھی مر گیا ہے تو سارا شہر افسوس کے لیے پہنچ آیا ہے، اور غریب آدمی چاہے خود فوت ہو گیا ہے اس کو کسی نے پوچھنے کے لیے بھی نہیں آنا۔ اس کنسپٹ سے باہر نکلیں، لوگوں کو راضی کرنے کی، لوگوں کے ساتھ تعلقات، ان سے مستفید ہونا، فائدہ اٹھانا، ان چیزوں سے باہر نکلیں، اللہ کی رضا کے لیے آئیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اخلاص جو ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ باقی جو رسم و رواج ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو چیزیں ضروری ہیں وہ چیزیں ان پر عمل کریں اور خود سیکھیں، خود سیکھیں۔ شریعت نے آپ کو اس چیز کا پابند نہیں کیا کہ آپ مجھے جنازے کے لیے بلوائیں، آپ کے اندر اتنی اہلیت صلاحیت خود میں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھائیں، آپ اپنے والد کا جنازہ پڑھائیں، آپ اپنے جو ہے وہ بھائی کا جنازہ پڑھائیں، اپنی بیوی کا جنازہ پڑھائیں، ماں کا جنازہ پڑھائیں، آپ کے اندر اتنی صلاحیت خود ہونی چاہیے۔ اور پھر غسل ہے، یعنی ہم نے سارا کچھ جو ہے وہ سارا نظام لوگوں کے حوالے کر رکھا ہے، خود کب سیکھیں گے؟ سیکھیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ جب بندے کی نیت یہ ہو کہ میں نے جنازہ پڑھنے والا نہیں، میں نے جنازہ پڑھانے کے قابل ہونا ہے، تو اگر وہ پڑھانے کے قابل نہ بھی ہوا تو کم از کم پڑھنے کے قابل تو 100% ہو جائے گا۔ لیکن ہم پڑھاتے ہیں اور نہ پڑھنے کے قابل رہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ جب جنازے کا ٹائم ہوگا، قاری صاحب آپ پہلے اپنا امتحان دیں کہ آپ کو جنازہ آتا ہے، آپ ہمیں سنائیں سارا جنازہ، پھر اشر لگوائیں۔ اور اس وقت جو جنازہ سنایا جاتا ہے، جس کو یاد ہے اسی کو یاد رہنا ہے، جس کو یاد نہیں ہے پیچھے سارے امام بخاری نہیں کھڑے ہوتے جو ایک ہی دفعہ سنتے ہیں اور قوت حافظہ اتنا مضبوط ہے کہ یاد ہو جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دل کو صرف جھوٹی تسلی دینا ہے کہ وہاں سے سنیں گے اور وہیں پر ہی کاروائی ڈال دیں گے، ایسا نہ کریں، خدا را لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ اگر میں آج لوگوں کے جنازوں میں شریک ہو کر، خاموش ہو کر یا صحیح غلط پڑھ کے آ رہا ہوں تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کے جنازوں میں بھی فراڈیے ہی شامل ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گے، جنازہ یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ دینی ایک ذمہ داری ہے۔ جنازہ ہمیں پہلے سے یاد ہونا چاہیے، اس کے احکام ہمیں سیکھنے چاہیے۔ تو اس لیے جو ضروری چیزیں ہیں آپ ان کو خود سیکھیں، اور جنازہ صرف پڑھنے کے قابل نہیں، ہر بندہ جنازہ پڑھانے کے قابل ہونا چاہیے۔ جب پڑھانے کی نیت ہوگی تو پھر اس کو کم از کم پڑھنے کے قابل تو 100% جو ہے وہ ضرور ہو جائے گا۔ اور یہ جو رسم و رواج ہیں فضولیات قسم کے، ان کو ترک کریں، اور غریب کے ساتھ جتنا ہو سکے مالی تعاون کریں، مالی تعاون کریں، اور یہ اپنی جو صافے شافے ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے آج تک اس کا کوئی فائدہ نہیں پڑھا، اور نہ یہ کفن کا حصہ ہے۔
نہ یہ کفن کا حصہ ہے، وہ وہاں سے واپس ہی آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے صاف، اصل میں مجبوری یہ ہے کہ جو عمل کرنے والے ہیں وہ معاشرے کے ریئیکشن سے ڈرتے بھی ہیں کہ یار سارے صافے پہنا رہے ہیں، اگر میں نے صافہ نہ دیا تو میری تو خیر نہیں ہے، میری تو برادری ختم ہو جائے گی۔ یا مثال کے طور پر میں نے خاکی صاحب کو منع کیا کہ آپ صافہ رہنے دیں کیونکہ یہ فضول ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں سمجھ گیا فوراً ہی کہ اگر خاکی صاحب نے صافہ نہ لیے تو ساری برادری کہے گی صحیح گھر دا صافہ دا نصیب ہی نہیں تھیا۔ یعنی یہ عجیب ہی ہمارا مزاج بن چکا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ ہم ان فضول جو رسم و رواج ہیں ان کو لے کر چلتے ہیں۔ اس نظریے سے باہر نکلیں، یہ بالکل ہمارے لیے جو ہے وہ ہلاکت کا سبب ہے۔ قرآن و سنت نے جس چیز کا آپ کو پابند بنایا ہے اسی کے پابند رہیں، اور اس سے مزید جو ناجائز رسم و رواج ہیں ان سے باہر نکلیں، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 منٹ تقریباً جو ہیں وہ اوپر ہو چکے ہیں، 16 منٹ، اور مجھے یہ کہا بھی گیا تھا کہ آپ نے تقریباً 15 منٹ اوپر کرنے ہیں بانیانی محفل کی طرف سے، کیوں کہ آپ ٹائم پر نہیں آئے۔ 10 بجے کا ٹائم تھا، آپ 10 بجے آتے، 11 بجے فائنل ہو جاتا، لیکن آپ لیٹ آئے ہیں۔ کوشش کریں، یہاں مطلب آپ کسی پر کوئی احسان کرنے کے لیے تو نہیں آتے، یہ جو محافل ہوتی ہیں نا، آپ اس میں اس نظریے کے ساتھ آئیں کہ میں جا رہا ہوں، میں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سیکھ کر آؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے انشاءاللہ اس محفل میں آ کر کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور ہوگا۔ جو فضولیات ہیں، ہمارے رسم و رواج ہیں، اور پھر جو ایک معاشرے کا ظلم ہے کہ ناجائز طور پر جس چیز کا وہ پابند ہی نہیں ہے اس کو پابند بنا دینا، اور وہ چیز اس پر لازم نہیں ہے اس کو لازم کر دینا، یہ چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا ہوگا کہ یہ کلخانی مالی طور پر کرنا کوئی لازم نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ ایصال ثواب کریں، اور ثواب جتنی وسعت ہے آپ اتنی کریں۔ آپ کے پاس مال ہے آپ خرچ کریں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ اگر مال نہیں ہے تو آپ ذکر اذکار کے ذریعے جو ہے وہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل جائز ہے، اور البتہ ایصال ثواب کا ثواب ضرور پہنچتا ہے، مرنے والے کو اس کا فائدہ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔